السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الصف، آیات مقدسہ 10 اور 11 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں بڑی اہم گفتگو ہوئی تھی۔ ہم جب بھی درس پیش کرتے ہیں اس میں جو گزشتہ درس ہے اس کے حوالے دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ پچھلی گفتگو ہمارے ذہن میں ہو تو جو موجودہ گفتگو ہے، ہماری گزارشات ہیں، وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائیں گے۔ مقصد تو قرآن کو سمجھنا ہے، محض ترجمہ کر کے آگے گزر جائیں یہ کافی نہیں ہے۔ مختصر تو سمجھیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس خطے کے وہ مفسر، محدث، فقیہ اور ہر اعتبار سے ہمارے امام ہیں، بزرگ ہیں، جنہوں نے علمی اور عقلی اعتبار سے اور سائنسی اعتبار سے قرآن مجید کو پیش کیا ہے، جس کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، خلفائے راشدین کے دور میں رہی، اور پھر چلتے جائیں گے تو ہمارے اس خطے میں اور آنے والے دور ادوار میں قیامت تک کے لیے یاد رکھیے، اس خطے میں سب سے پہلے جنہوں نے اس خطے کی زبان میں قرآن کو پیش کیا وہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا، اور پھر اگلے دور میں اردو میں آپ کے بیٹوں نے ترجمہ کیا اور تفسیر کی۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تشریحات ہیں، آپ کا ویژن ہے، وہ جب سامنے ہو تو قرآن سمجھ آتا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جو جماعت ہے ولی اللہ جماعت، اور اس کے جو مفکرین ہیں ان سے کچھ تھوڑا سا حصہ لیں، جتنی ہمیں سمجھ آئے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں۔ گزشتہ درس میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد غلبہ دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دین کے لیے جو سچی رہنمائی اور دین حق دے کے بھیجا، جس کو غالب کرنا ہے، آپ نے اس کو غالب کیا۔ کس کی بنیاد پر؟ صف بندی کی بنیاد پر۔ اس کی جو تیاری ہے، ایک سچی جماعت کی تیاری، اس کی بنیاد پر۔ اب جب یہ ہمارے سامنے ہوگا کہ محمد الرسول اللہ
والذین معہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ایک سچی جماعت، تو پھر ہمیں یہ کلام مقدس قرآن پاک سمجھ آئے گا، پھر غلبہ دین سمجھ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حجاز کے اندر غالب کر سکے، آپ نے بین الاقوامی فتوحات کے لیے خطوط لکھ دیے، لیکن فتوحات تو بعد میں ہوتی ہیں۔ آپ نے میسج دے دیا، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کی بعثت کا مقصد بھی بتا دیا کہ دین کو غالب کرنا ہے۔ جس طرح مکہ اور مدینہ کو ریاست بنا کر حجاز پر اللہ کے دین کو غالب کر دیا، رٹ قائم کر دی، اسی طرح بین الاقوامی فتوحات ہوں گی۔ اسی لیے آج کی آیات ہمیں تب سمجھ آئیں گی جب گزشتہ جو گزارشات ابھی کی ہیں وہ ہمارے سامنے ہوں گی۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت؟ سنیے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے سچی جماعت، ہل ادلکم، کیا میں آپ کو رہنمائی دوں، بتلاؤں، علی تجارہ، ایک سودا، تجارت۔ اللہ رب العزت انسانی ذہن کے مطابق گفتگو ارشاد فرماتے ہیں۔ قریش مکہ کے ذہنوں میں تجارت یعنی سودا بازی اور نفع موجود ہے، تو اللہ رب العزت بڑا نیچے آ کے انسانی نفسیات اور سوچ کے مطابق گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ اس میں عمومیت ہو جائے کہ آئیں سودا بازی کرتے ہیں جی، ایک تجارت کرتے ہیں، اور وہ تجارت کیا ہے، تمہیں فائدہ کیا دے گی؟ تنجیکم من عذاب علیم، وہ تمہیں نجات دے گی، بچائے گی دردناک عذاب سے۔ دردناک عذاب سیاسی اور معاشی ہے، دنیا کے اندر جو عذاب ہے۔ اس وقت جو تجارت ہوتی تھی وہ تو یمن اور شام میں ہوتی تھی، اور سال میں ایک دفعہ یمن چلے جاؤ، ایک دفعہ شام چلے جاؤ، اور بہت بد امنی تھی، بدحالی تھی، معاشی بدحالی تھی، تنگی تھی بہت زیادہ۔ اگر یہ تجارت جو آپ سمجھ لیں تو دنیا کا جو دردناک عذاب ہے اس سے بھی نجات ہوگی، اور پھر اس تجارت کے نتیجے میں آنے والا جو دور ہے، اس دنیا سے اگلا دور، اس میں بھی نجات ہو جائے گی۔ وہ آگے جا کے آیت مقدسہ میں آ رہا ہے، لیکن شرطیں ہیں کچھ چیز۔ پہلی شرط یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم نے جو اقدامات کرنے ہیں، آگے بڑھنا ہے، فتوحات حاصل کرنی ہے، سیاسی اور معاشی نظاموں کی تشکیل کرنی ہے، تو اس کے لیے محض اللہ کے ساتھ وابستگی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جو جماعت ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے نمائندے جنہوں نے اللہ کا کام کرنا ہے اور اللہ نے ان کو مبعوث کیا ہے، ان پر ایمان لانا بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے اللہ پر ضروری ہے۔ بعض لوگ فکری طور پہ جب توحید کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کا یہ حکم ہے تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان۔ تو گویا ایمان باللہ بھی ضروری ہے، ایمان بالرسالت بھی ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی سچی جماعت حزب اللہ، اور حزب اللہ کے قائد کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر دوسری شرط وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں، اور جہاد میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم قربانی دیتے ہیں، ایک انسان کا مال ہے، دوسرا انسان کی جان ہے۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں
اسی سورہ مقدسہ کی آیت مقدسہ نمبر 3 میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، آیت مقدسہ نمبر 4، کیا اللہ کے سامنے جو پسندیدہ جماعت ہے وہ حزب اللہ ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتی ہے۔ تو یہ ہے اصل میں ٹارگٹ، غلبہ دین جہاد سے ہوگا۔ اللہ کا دین تب غالب ہوگا جب ان طاقتوں کو شکست ہوگی جو ظلم کو غالب رکھتی ہیں، جو کفر، شرک اور منافقت کو غالب رکھتی ہیں، جو سیاسی اور معاشی طور پر ظالمانہ نظام قائم کرنا چاہتی ہیں، ان کی شکست ہوگی، وہ مغلوب ہوں گے تو اللہ کا دین غالب ہوگا۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھ حاصل کر لو۔ علمی طور پر اور عقلی طور پر اگر آپ یہ سمجھ لیں تو یہ سب سے بہتر راستہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ غلبہ دین کے لیے جو جہاد کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر اور راستے اختیار کریں۔ وہ علمی اور عقلی راستہ نہیں ہوگا۔ جب جہاد کی ضرورت ہے تو جہاد ہوگا، کیونکہ غلبہ کرنا ہے نا۔ ہمارا ہدف کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ ہدف ہے۔ اور اس کے لیے فوجی، عسکری، عقلی، علمی، سائنسی بنیادوں پر جو تیاری ہے، جب وہ ہوگی تو پھر غلبہ ہوگا، اس کے بغیر غلبہ نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے دین کو اس غالب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچی جماعت تیار کی، وہی پوری دنیا پر اللہ کے دین کو غالب کرتی ہے، اس کی رٹ قائم کرتی ہے، اس کا سیاسی اور معاشی نظام قائم ہوتا ہے۔ اس کا فہم ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔